رات گئے جب جھوپڑوں میں خوابناک سناٹا طاری ہو گیا تو خراٹوں کی آواز میں مجھے کسی کے دبے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف سر گھمایا تو شکلا مجھے اشارے سے باہر بلا رہا تھا۔ میں نے پھرتی سے پیال چھوڑ دیا اور تاروں بھرا آسمان کی چھاؤں میں باہر نکلا۔ جھوپڑوں کے عقب میں پھیلی ہوئی خضرا جھاڑیوں کے درمیان گریش اور رنجیت پہلے ہی ہمارے منتظر تھے۔ مجھے اور شکلا کو دیکھ کر ان کے چہرے کھل اٹھے۔ ڈسوزا کہاں ہے؟ وہاں پہنچ کر میں نے پہلی بار زبان کھولی۔ اس کا اور میرا بستر قریب قریب ہے، اس وقت وہ بے خبر سو رہا ہے۔ شکلا نے کہا، بہت خوب، تم لوگ واقعی بہت محتاط اور باخبر ہو۔ اب میں تمہارے منصوبے کی تفصیلات سننا چاہتا ہوں۔ ہمارا منصوبہ بہت خطرناک ہے ماسٹر۔ ہم تو اس مرتبہ اپنا وار کر گزرتے، مگر ہم نے تمہیں چھوکری سمیت کاٹیج کے آس پاس منڈلاتے دیکھ لیا تھا اور ہم وہاں سے ہٹ گئے۔ ایک ہی وقت میں 2 ٹولیوں کا سامنے آنا خطرناک تھا۔ اگر ہم آپس میں بھڑ جاتے تو سارا منصوبہ چوپٹ ہو جاتا۔ صبح تمہاری حالت دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ تمہارا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ ہم اس بات سے بہت متاثر تھے کہ تم نے تن تنہا ان سے ٹکرا جانے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے ہم نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ مگر تمہارا منصوبہ کیا تھا؟ وہ لوگ مسلح ہیں اور ہم کسی بھی قیمت پر اسلحہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم نے اچانک ان پر ٹوٹ پڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم انہیں زیر کر لیتے تو آزادی مل جاتی، ورنہ موت ہمارا مقدر بنتی۔ جزیرے پر یوں تو ہمیں بہت سے ہم خیال مل سکتے ہیں، مگر ہم نے رازداری کے پیش نظر کوئی خطرہ مول نہیں لیا۔ ہم کئی مہینے سے اس منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ شروع میں تنہا تھا، پھر میں نے بہت سے لوگوں کو آزمایا اور آخر ان دونوں کو اعتماد میں لے لیا۔ تم چوتھے اور شاید آخری آدمی ہو جس پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ فی الحال تو موٹر بوٹ واپس جا چکی ہے، اب اس کی واپسی 3-4 ہفتوں سے پہلے ہونا محال ہے۔ نہیں، اس بار جلدی لوٹ آئے گی، رنجیت بولا۔ وہ کیوں؟ شاید تمہیں معلوم ہو کہ اس جزیرے سے جانے والی افیم خام مال کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ بمبئی میں اس چرس اور افیم کی صفائی کی جاتی ہے۔ افیم سے مارفین، کوکین اور ہیروئن پاؤڈر تیار کیا جاتا ہے۔ چند دنوں میں یہاں افیم کی کھیپ تیار ہونے والی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ بوٹ اسی ہفتے واپس آ جائے گی۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں جلد از جلد قدم اٹھانا ہوگا۔ تم جانتے ہو میں جزیرے پر حاکم رہ چکا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم جوشی اور جانی کو معزول کر کے جزیرے پر اپنا قبضہ مستحکم کر لیں۔ اس طرح اسلحے کا ذخیرہ بھی ہماری تحویل میں آ جائے گا اور ہم بوٹ کو لنگر انداز ہوتے ہی اپنے تصرف میں لے لیں گے۔ پر ماسٹر، وہ دونوں تو مسلح ہیں، ان پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوگا، شکلا نے کہا۔ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو۔ اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ مزدوروں کو بھنک بھی نہ ملنے پائے کہ یہاں فرار کا کوئی منصوبہ تیار ہو رہا ہے، ورنہ یہاں شورش پھیل جائے گی اور شاید بوٹ میں اتنے آدمی گھس جائیں کہ نہر سے نکلتے وہ سمندر کی تہہ میں بیٹھ جائیں۔ اصل کام افراتفری سے بچنا ہے، اور یہ اسی سمے ممکن ہے جب ہم لوگ جزیرے پر یہ تاثر پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ایک بار جانی اور جوشی کو معزول کر کے مجھے جزیرے کا حکمران بنا دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی، تمہاری سابقہ حیثیت کے پیش نظر کسی کو شبہ تک نہیں ہو سکے گا۔ پر تم یہ تو بتاؤ، تم ان دونوں سے نپٹو گے کیسے ماسٹر؟ کل دوپہر کسی طرح ڈسوزا کو اس حد تک معذور کر دو کہ وہ میرا پیچھا نہ کر سکے، پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ تو کیا مصنوعی بندوق والی کہانی درست ہے؟ گریش نے حیرت سے پوچھا۔ ڈسوزا نے تمہیں یہ بھی بتا دیا؟ ہاں، اس نے تو ساری بات اگل دی۔ جوشی اور جانی کو شبہ ہے کہ تم وہ مصنوعی بندوق کسی خطرناک موقع پر کام میں لاؤ گے۔ مصنوعی نہیں، وہ اصلی رائفل ہے، میں نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ میں ایک بار اسے حاصل کر لوں نا تو کوئی طاقت مجھے اس جزیرے کا قیدی نہیں رکھ سکے گی۔ اصلی؟ وہ کیسے آ گئی تمہارے پاس؟ وہ میں نے کل رات ہی کاٹیج سے اڑائی تھی۔ اب کہاں ہے وہ؟ گریش نے بےتابی سے پوچھا۔ جہاں بھی ہے، میری پہنچ میں ہے۔ جب تک وہ دوبارہ میرے قبضے میں نہیں آ جاتی میں اس کے بارے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ تمہارے علاوہ اور کوئی اس ٹھکانے سے واقف ہے؟ گریش نے تجسس آمیز لہجے میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں کوئی عجیب سا تاثر پوشیدہ تھا جس نے مجھے چونکا دیا۔ میں اندھیرے میں چند لمحوں تک خاموشی سے اسے گھورتا رہا، اور اس سے قبل کہ وہ میری غیر معمولی خاموشی کو محسوس کر سکے میں بولا، اس جزیرے پر میرا ایک شریک بھی ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ رائفل تک پہنچ جائے گا اور یہ جزیرہ انسانی لہو کی بوچھاڑ میں نہا جائے گا۔ ماسٹر، ہم نے تم پر مکمل بھروسہ کیا ہے۔ اگر تمہارا کوئی شریک ہے تو سامنے آنا چاہیے اس کو، رنجیت نے کہا۔ وہ ضرور سامنے آئے گا، مگر مناسب وقت پر، میں نے مکارانہ لہجے میں کہا۔
تو کیا تمہیں ہم پر وشواس نہیں ہے؟ پورا وشواس ہے، مگر رائفل کے معاملے میں مجھے مجبور مت کرو۔ میں تمہیں وشواس دلاتا ہوں کہ وہ ہم چاروں کے ہی کام آئے گی۔ تو کل تم رائفل حاصل کر لو گے؟ گریش نے پوچھا۔ شاید، اگر مجھے وہاں تک پہنچنے کا موقع مل گیا تو اسی وقت رائفل کیوں نہ نکال لی جائے؟ ڈسوزا تو اپنے جھونپڑے میں پڑا بے خبر سو رہا ہے۔ رنجیت بولا، رائفل کا معاملہ تو مجھ پر چھوڑ دو، باقی سارے کام ہم مشورے سے کریں گے۔ ماسٹر، تمہارا لہجہ ابھی تک تحکم آمیز ہے، ہم برابر کے ساتھی ہیں، آقا اور غلام نہیں۔ گریش شکایتی لہجے میں بولا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے گریش، اگر اب بھی تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو تم اپنا اپنا راستہ اختیار کر سکتے ہو۔ سب لوگ ایسے کاموں میں بھروسہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، ہم اس مقام پر آ گئے ہیں ماسٹر جہاں الگ راستوں کے انتخاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کل ڈسوزا کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ پھر ہم یکے بعد دیگرے جھونپڑوں کی طرف ہو لی۔ اس رات میں پل بھر کے لیے بھی نہ سو سکی۔ مجھے شبہ ہو گیا تھا کہ گریش وغیرہ کو جانی اور جوشی نے رائفل کا سراغ لگانے کے لیے میری راہ پر لگایا ہے، مگر میری بدقسمتی یہ تھی کہ مجھے ان پر بہت تاخیر سے شبہ ہو۔ پھر بھی میں نے اپنے ایک فرضی رازدار کی کہانی گھڑ کر اپنے تحفظ کی آخری کوشش کی تھی، ورنہ وہ لوگ رائفل حاصل کیے بغیر بھی مجھے ٹھکانے لگا سکتے تھے، کیونکہ میری موت کے بعد رائفل جہاں تھی وہیں پڑے پڑے زنگالود اور ناکارہ ہو جاتی۔ مگر جزیرے پر میرے ایک رازدار کی کہانی انہیں اس وقت تک مجھے زندہ رکھنے پر مجبور کر دیتی جب تک رائفل ان کے قبضے میں نہ آ جاتی۔ اگلی صبح سب لوگ کام پر نکل گئے تو میں گریش والے جھونپڑے میں جا گھسا۔ میں نے اس کے پیال کی تلاشی لی، راشن والے صندوق کا تالا بھی ایک تار کی مدد سے کھول دیا، مگر وہاں کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جو میرے شبہات کو تقویت پہنچاتی۔ میں دوبارہ تالا بند کر کے اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ دن چڑھے خبر ملی کہ ڈسوزا کے سر پر کسی نے پتھر سے شدید ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دیا ہے۔ اسے فوری طور پر اس کے جھونپڑے میں پہنچا دیا گیا جہاں جوشی اسے طبی امداد دے رہا تھا۔ ڈسوزا کے زخمی ہونے کی اطلاع مجھے دوسروں کی زبانی پہنچی تھی۔ گریش، رنجیت یا شکلا کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ ان پیچیدہ حالات میں میرے لیے وہاں رکے رہنا دشوار ہو گیا۔ آخر میں ان تینوں کی تلاش میں وہاں سے اٹھ گیا۔ خاصی تگودو کے بعد ٹیوب ویل کے پیچھے ایک ویران جگہ پر مجھے شکلا نظر آیا۔ وہ میری طرف پشت کیے کھانے میں مصروف تھا۔ پھر اس نے ایک شیشی منہ سے لگا کر چند گھونٹ لی۔ اسی وقت میں نے اسے آواز دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے ہاتھ میں دبی ہوئی چپٹی شیشی قمیص کے نیچے پتلون کے بیلٹ میں اڑس کر چھپا لی، مگر میری گھاگ نظریں وائٹ ہارس کی بوتل اور لیول پہچان چکی تھی۔ میں اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے قریب پہنچا تو زمین پر بھنگ کے پتوں میں لپٹے ہوئے مچھلی کے چند تلے ہوئے بے روپ پارچے پڑے ہوئے تھے۔ ادھر کیسے آ نکلے ماسٹر؟ شکلا نے مجھے دیکھ کر ہکلاتے ہوئے خوش دلی سے سوال کیا۔ تمہاری ہی تلاش تھی؟ ڈسوزا کو زخمی کس نے کیا ہے؟ یہ گریش کی کارستانی ہے، اس نے کام رات اپنے ذمے لے لیا تھا، اس کی غلل بہت مضبوط بنی ہے۔ تو پھر آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ رائفل لینے، میں نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور وہ فوراً میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم کھیتوں اور انسانی آوازوں کو بہت دور چھوڑا ہے۔ کبھی کبھی ہوا کے دوش پر اکا دکا آوازیں سنائی دے جاتی تھیں۔ کدھر جانا ہے ماسٹر؟ سفر طویل ہوتے دیکھ کر شکلا اپنی تشویش بھلا نہ سکا۔ جزیرے کے شمالی ساحل کی چٹانوں میں۔ اوہ، وہاں سے تو ہماری آوازیں بھی نہیں سنی جا سکیں گی۔ وہ بے ڈھنگے پن سے ہنسا۔ کیا تم ایسی جگہ جانا چاہتے ہو جہاں سے چیخیں دوسروں تک پہنچے؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو ماسٹر؟ لہجہ بلہجہ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ پیاس لگ رہی ہے؟ ہاں، کس قدر گرمی ہے یہاں۔ شراب کے 2 گھونٹ لے لو۔ اس بار میرا لہجہ سرد اور شفاف تھا۔ شراب یہاں کہاں ماسٹر؟ میں نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی پتلون کی بیلٹ میں اڑسی ہوئی وائٹ ہارس کی بوتل نکال لی۔ یہ زہر ہے کیا؟ لاؤ، اسے تو میں بھول ہی گیا تھا۔ تمہارے پاس ولایتی شراب کہاں سے آئی؟ پڑی ہوئی ملی تھی۔ میرا بھرپور گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا اور وہ چیخ مار کر پیچھے الٹ گیا۔ میں اس کے سنبھلنے سے پہلے اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ یہ بوتل جانی نے تجھے پیشگی نام کے طور پر دی تھی، ہے نا؟ نہیں، بکواس! تم تینوں جانی کی شے پر مجھے کراس کر رہے تھے تاکہ رائفل کا پتہ چلا سکو۔
یہ غلط ہے ماسٹر، جانی نے ہمیں اندھیرے میں رکھا تھا، اس نے مستوئی بندوق کی کہانی سنائی تھی۔ تم غلط آدمی سے ٹکرائے ہو شکلا، میں تر لقمہ نہیں ہوں۔ مگر کل رات سے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مصنوعی حد تک ہم ان کے ساتھ ہی تھے، مگر جب تم نے یہ بتایا کہ تمہارے پاس اصلی رائفل ہے تو ہم نے مشورہ کر کے اپنا ارادہ بدل دیا۔ تم وشواس کرو ماسٹر، ہم اس جزیرے سے اکتا گئے ہیں۔ میری اندھی ماں ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اگر میں جلد واپس نہ گیا تو میری 2 جوان بہنیں غلط راستوں پر پڑ جائیں گی۔ اب ہم پوری طرح تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے وائٹ ہاؤس کا پوا کھول کر باقی ماندہ شراب اپنے حلق میں اونڈی اور خالی بوتل بری قوت سے زمین پر پڑے شکلا پہ دے ماری۔ شکلا کے حلق سے کریہ چیخ ابھری اور اس کا پورا چہرہ زخم سے بہتے ہوئے زندہ لہو کی سرخی میں ڈوب گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنا پیر پوری قوت سے اس کے نرخرے پر رکھ کر دبا دیا۔ اس کا بدن پوری قوت سے اچھلتا اور تڑپتا رہا، مگر میں نے لمحے بھر کے لیے بھی پاؤں کا دباؤ کم نہیں کیا اور تھوڑی ہی دیر میں شکلا کے ہاتھ پیر بے جان ہو گئے۔ میرا شکار زندگی سے اپنا ہر رشتہ توڑ چکا تھا۔ میں اس کی لاش کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چٹانوں کے درمیان لے گیا اور پھر اسے سمندر کی سرکش لہروں کے سپرد کر دیا۔ پانی میں انسانی لہو کی بو محسوس کرتے ہی پل بھر میں خوخار مچھلیاں وہاں سے مٹ آئیں، اور جب لہروں کے ساتھ لاش کھلے سمندر کی طرف بڑھی تو مچھلیوں کا ایک جم غفیر اس سے چمٹا ہوا تھا۔ میں نے احتیاط کے ساتھ پانی میں اپنے ہاتھ پیر صاف کیے اور واپس کھیتوں کی طرف چل دیا۔ میں وہاں پہنچا تو حالات جوں کے تو تھے، کسی نے بھی میری یا شکلا کی غیر حاضری کو محسوس نہیں کیا تھا۔ شام کو کام ہونے تک 2 مرتبہ میرا گریش سے سامنا ہوا۔ اس کے چہرے سے سراسیمگی کے آثار ضرور ہویدا تھے، مگر اس نے مجھ سے گفتگو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ چھٹی کے وقت مزدوروں کی بھیڑ میں گریش اور رنجیت آ کر مجھ سے ملے۔ میں نے خلاف معمول گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ ماسٹر، تھوڑی دیر کے لیے اس بھیڑ سے باہر نکل چلو۔ رنجیت نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ گریش بھی پریشان تھا۔ میں نے اپنی رفتار سست کر دی۔ جب دوسرے مزدور ہم تینوں سے آگے نکل گئے تو رنجیت نے گریش سے کہا، پوچھو، تم ہی پوچھو۔ گریش بولا۔ چند لمحوں تک قدموں کی دھمک کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دی۔ پھر رنجیت نے کھنکار کر ہلکے سے کہا، شکلا کا کچھ پتہ چلا ماسٹر؟ وائٹ ہاؤس کی شیشے خالی کر کے کہیں بے ہوش پڑا ہوگا۔ دوپہر سے اس کا کہیں پتہ نہیں ہے، تو اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ کھانے کے وقفے میں اسے تمہارے ساتھ جنوبی ساحل کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا۔ مجھے کراس کرنے والے اسی طرح غائب ہو جاتے ہیں گریش پانڈے صاحب۔ ماسٹر، کل رات ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں فیصلہ کرتی تمہیں باخبر کرنا چاہیے تھا۔ جب تک ہمیں رائفل قائم نہیں ہوا تھا ہم جانی کے ساتھ کام کر رہے تھے، پر اب تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ ماسٹر، صرف ایک بار ہمیں معاف کر دو، تمہیں ساتھیوں کی ضرورت ہے اور ہم آزادی کے طلبگار ہیں۔ جانی کو بتا دو کہ میں ایسے ہتھ کنڈوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ شکلا کی لاش اب تک مچھلیوں کی خوراک بن چکی ہوگی اور تم دونوں بھی جلد یا بدیر اسی انجام سے 2 چار ہونے والے ہو۔ میں بزدل دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تم وشواس کرو، اس بار ہم مخلص ہیں، تم جس طرح چاہو آزما سکتے ہو۔ گریش خوش آمدانہ لہجے میں بولا، اگر مخلص ہو تو سیدھے جا کر جانی اور جوشی کو بتا دو کہ میں نے شکلا کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ ماسٹر، تم جانتے ہو کہ اس جزیرے پر ہر شخص بھوکے کتے کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ جانی نے ولایتی شراب، خوش غذا کے فاضل ڈبے اور قیمتی سگریٹیں دے کر ہمیں خریدا تھا، مگر تمہارا حوصلہ دیکھ کر ہم نے جینا سیکھ لیا ہے۔ یہ رعایتیں ہماری نظر میں اچانک ہی اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہیں۔ رنجیت نے کہا۔ میں کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، ان لوگوں نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے، وہ تم سے رپورٹ طلب کریں گے تو تم انہیں کیسے مطمئن کرو گے؟ میں نے انہیں صرف پہلی ملاقات سے باخبر کیا ہے اور وہ یہی جانتے ہیں کہ تم نے فرار کی پیشکش ٹھکرا دی ہے۔ کل رات کی گفتگو ہم تک ہی محدود ہے، اب جیسا تم چاہو گے ویسا ہی کیا جائے گا۔ اس مرتبہ گریش نے صورتحال کی وضاحت کی۔ اور ڈسوزا بھی تمہارا ساتھی ہے؟ نہیں، اسے جانی اور جوشی نے براہ راست تمہارے پیچھے لگایا تھا، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں تھا، اس نے تو اتفاقاً ہی سب کچھ اگل دیا تھا۔ اس وقت تک تمہیں رائفل کی اصلیت کا علم نہیں تھا، پھر تم نے کس مقصد کے تحت مجھے ڈسوزا کے عزائم سے آگاہ کیا تھا؟ ہم کامیابی کا سہرا اپنے سر باندھنا چاہتے تھے ماسٹر، تاکہ جزیرے پر زیادہ سے زیادہ رعایتیں حاصل کر سکیں۔
تم ڈیسوزا کی طرف سے ہوشیار ہو جاتے تو اسے خود ہی ناکام بنا دیتے. اس طرح ہم تمہارے قریب بھی آ سکتے تھے. اس کے سوا ہمارا اور کچھ مطلب نہیں تھا. اب میں صرف ایک ہی صورت میں تم لوگوں پر بھروسہ کر سکتا ہوں. ہمیں منظور ہے، ہر شرط منظور ہے ماسٹر. شرط اتنی آسان نہیں ہے گریش. تم دونوں کو آج رات جوشی یا جانی کو ٹھکانے لگانا ہوگا. دوسرے سے میں تنہا نمٹ لوں گا. یہ تو واقعی جان لیوا کام ہے ماسٹر. مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں. یہ میرا وعدہ ہے کہ تم نے میری ہدایت پر عمل کیا تو میں بہت قریب رہ کر تم دونوں کی حفاظت کروں گا. وہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگ گئے. تھوڑی دیر میں انہیں میری تجویز قبول کرنے پر آمادہ ہونا پڑا. اس معاملے میں گریش زیادہ پرجوش تھا. تم کسی بہانے سے ان دونوں میں سے ایک کو ٹیوب ویل کی طرف لے آؤ. بہترین بہانہ یہ ہوگا کہ تم نے رائفل کا ٹھکانہ تلاش کر لیا ہے. وہاں پہنچ کر اچانک ہی اسے قابو میں کر لینا. اگر اس نے اپنا اسلحہ اٹھانے کی کوشش کی تو میں اپنی رائفل سے اس کا کام تمام کر دوں گا، ورنہ یہ کام تم دونوں کو نمٹانا ہوگا. ٹھیک ہے، تو آج ہی کی رات یہ کام کرنا ہے نا؟ ہاں رنجیت، مگر یہ خیال رہے کہ دوسرے کو بھنک بھی نہ ملنے پائے. اگر وہ دونوں آ گئے تو میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، پر تم دونوں خطرے میں پڑ جاؤ گے. ہمیں اندازہ ہے ماسٹر. ٹھیک ہے، اب جاؤ، رات گئے ملاقات ہوگی. میں نے ہاتھ لہرا کر کہا اور ان دونوں سے الگ ہو گیا. اس روز میرے لیے انتظار اعصاب شکن ثابت ہو رہا تھا. میرے لیے سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اندھیرا پھیلتے ہی رائفل حاصل کر لوں. اس کے بعد میرا کام نسبتاً آسان تھا. سورج غروب ہونے تک چند گھنٹے میں نے بڑی بے چینی سے گزارے، اور جب دھندلکا پھیلنے لگا تو میں احتیاط کے ساتھ جھوپڑوں سے روانہ ہو گیا. میری پوری کوشش یہ تھی کہ میں گریش، رنجیت یا ڈیسوزا کی نظروں میں نہ آ سکوں. پوری احتیاط کے ساتھ میں ایک طویل چکر کاٹ کر کاٹیج کے عقب میں اس ساحلی پٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے رائفل دفن کی تھی. تھوڑی دیر کی جستجو کے بعد میں نے وہ قطع زمین بھی تلاش کر لیا اور انگلیوں سے نرم مٹی کھودنے لگا. تھوڑی دیر بعد رائفل میرے قبضے میں آ چکی تھی. میں نے گڑھا ہموار کیا اور اندھیرے میں واپس چل دی. وہ چاند کی آخری رات تھی. ہر سو گہرے اندھیرے کی حکمرانی تھی اور جنگل حشرات الارض کی بھانت بھانت کی آوازوں سے گونج رہا تھا. میں رائفل کندھے سے لٹکائے پوری احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا. کم و بیش 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد میں پسینوں میں شرابور ٹیوب ویل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. سب سے پہلے میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا، مگر وہاں میرے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا. اس طرف سے مطمئن ہو کر میں ایک محفوظ مقام پر بیٹھ گیا. وقت دھیمے دھیمے سرکتا رہا، حتیٰ کہ آدھی رات کے قریب مجھے بستی سے آنے والے راستے پر کچھ آہٹیں سنائی دی جو بتدریج قریب آتی جا رہی تھیں. تھوڑی دیر میں 3 انسانی ہیولے باتیں کرتے ہوئے اتنے قریب آ گئے کہ میں ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ بآسانی سن سکتا تھا. بس یہیں کہیں ہے وہ بندوق. اچانک گریش کی آواز آئی اور وہ تینوں کھلے میدان میں ایک ایسے مقام پر رک گئے جو پوری طرح میری زد میں تھا. ان میں سے ایک سایہ زمین کا جائزہ لینے کے لیے جیسے ہی جھکا، باقی 2 ہیولے بھوکے بھیڑیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے. جوشی کی دبی دبی غضبناک راہٹوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا منہ پوری قوت سے دبا دیا گیا ہے. پھر ایک سائے کے ہاتھ میں رائفل نظر آئی. اگلے ہی لمحے اس کا کندھا پوری قوت اور کھٹ کی ٹھوس آواز کے ساتھ کسی کے سر پر پڑا. اس بار شاید جوشی پوری قوت سے تڑپا تھا، کیونکہ اس کے منہ پر جمع ہوا ہاتھ اس کی چیخ کو مکمل طور پر دبانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا. رائفل والے کا ہاتھ ایک بار پھر گردش میں آیا. کندھا ٹکرانے کی آواز خاصی بلند تھی، مگر اس بار کوئی انسانی چیخ نہ ابھری. 2 سائے کھڑے ہو کر سانس درست کرنے لگے. تیسرا زمین پر بے حس و حرکت پڑا تھا. شاید اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی. میں بدستور اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا. پھر گریش کی ہانپتی ہوئی آواز فضا میں گونجی. ماسٹر، ہم فارغ ہو چکے ہیں، تم کہاں ہو؟ رنجیت، رائفل زمین پر ڈال دو، میں آ رہا ہوں. رائفل والے نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور میں اپنی کمین گاہ سے نکل آیا. جوشی کی لاش بہت بھیانک نظر آ رہی تھی، مگر میرے پاس اس کا جائزہ لینے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا. میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی تو 4.2 کا ایک ہولناک پستول نکلا جس کا چیمبر بھرا ہوا تھا. 2 چابیاں ملی جو میری جانی پہچانی تھی. ان میں سے ایک اسلحے کے صندوق کی اور دوسری کاٹیج کے دروازے کے تالے کی تھی. سگریٹ اور چند ننگی تصویریں بھی برآمد ہوئیں جو میں نے رنجیت کو دے دی. اسے کہاں سے لائے؟ میں نے گریش سے پوچھا. یہ کامنی کے جھوپڑوں میں دادے عیش دے رہا تھا، ہم نے اسے وہیں جا لیا.
گمشدہ رائفل کا نام سنتے ہی سالہ نکل آیا وہاں سے۔ ماسٹر، اب تو شاید ہم نے تمہارا اعتماد جیت لیا ہے نا؟ ہاں رنجیت، اب ہم مل کر کام کر سکیں گے۔ جوشی کی لاش وہیں زمین میں دبا دی گئی۔ اس کی قبر کھودنے میں میری چھری نے خاصا کام دکھایا۔ اس سے فارغ ہو کر ہم تینوں کاٹیج کی طرف چل دیے۔ کاٹیج پر گہرا سناٹا محیط تھا۔ جانی اندر سے دروازہ مقفل کر کے سویا ہوا تھا۔ ہم نے کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر کاٹیج کا طواف کیا، مگر اندر گھسنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ میرے لیے باہر رک کر جانی کے بیدار ہونے کا انتظار کرنا بہت مشکل تھا۔ میں ساری کارروائی رات کے اندھیرے میں مکمل کرنا چاہتا تھا تاکہ صبح کے اجالے میں یکسوئی کے ساتھ جزیرے پر اپنی گرفت مضبوط کر سکوں۔ اسی سوچ بچار میں مجھے کاٹیج کا وہ 24 زینہ یاد آیا جو چھت پر جانے کے لیے بنا ہوا تھا۔ میں تناور درخت کی جھولتی ہوئی شاخوں کے سہارے کاٹیج کی چھت پر کودنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد میرے لیے اندر پہنچنا بہت آسان ثابت ہوا۔ زینے کے اختتام پر بنا ہوا تختوں کا دروازہ کبھی بھی مقفل نہیں کیا جاتا تھا۔ میں نے ایک جھری سے ہاتھ ڈال کر کنڈی سرکائی اور پنجوں کے بل چلتا ہوا جانی کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ جزیرے پر گرمی کے باعث وہ صرف نکر پہنے مسہری پر دراز تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے بستر بری ختم کر دوں، لیکن اس کی موت کے بعد وہ بستر میرا یا میرے ساتھیوں کے ہی کام آنا تھا۔ اس لیے میں نے جانی کے خون سے بستر کو ناپاک کرنے کا ارادہ ترک کیا اور پوری قوت سے رائفل کا وزنی دستہ اس کی پسلیوں میں دے مارا۔ وہ سوتے سوتے چیخ مار کر بستر سے کئی فٹ اوپر فضا میں اچھل گیا۔ اس کے بستر پر گرتے ہی میں نے اس کے بال پکڑ کر نیچے کھینچ لیا۔ وہ بے تحاشا گالیاں بکتے ہوئے وزنی لاش کی طرح فرش پر گرا۔ اس بار میں نے اسے ذرا بھی مہلت نہیں دی۔ براہ راست اس کے بائیں پہلو کا نشانہ لیا اور پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ ہولناک دھماکے کے ساتھ گولی اس کے دل کو چیرتی ہوئی پشت سے نکل گئی۔ جانی کا جسم صرف چند ثانیوں کے لیے فضا میں اچھلا، پھر بے جان ہو گیا۔ فرش اس کے بہتے لہو سے رنگین ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو گریش اور رنجیت پاگلوں کی طرح مجھ سے لپٹ گئے۔ تم واقعی عظیم ہو ماسٹر، تم واقعی عظیم ہو۔ ہم زندگی بھر تمہارے غلام رہیں گے۔ ارے الگ ہٹو، پستول کا سیفٹی کا چٹا ہوا ہے، گولی چل گئی نا تو ابھی جانی سے جا ملو گے۔ وہ دونوں بوکھلا کر الگ ہو گئے۔ کاٹیج میں ولایتی شراب کی بوتلوں سے بھری الماری دیکھ کر وہ بھوکوں کی طرح اس طرف رکھ گئے، پر میں نے انہیں سختی سے روک دیا۔ وہ ایک بار نشے کے سرور میں آ جاتے تو اس لاش کو مجھے تنہا ہی ٹھکانے لگانا پڑتا۔ پہلے لاش نہر میں ڈال کر فرش صاف کرو، اس کے بعد ہی شراب کو چھونا۔ آج تو کئی برس بعد میری کمر نرم بستر کے لمس سے آشنا ہوئی ہے ماسٹر، پڑی رہن دو سالی لاش کو یہیں پہ۔ رنجیت ہاتھ پیر پھیلا کر مسہری پر دراز ہو گیا۔ نہیں رنجیت، پہلے کام۔ گریش نے اسے تنبیہ کی اور اسے لاچار اٹھنا پڑا۔ لاش نہر میں پھینکنے کے بعد دونوں نے فرش صاف کیا۔ پھر تینوں نے مل کر خشک گوشت کے لذیذ پارچوں اور مارٹینی کی وائن سے آتش شکم سرد کی اور اندر سے کاٹیج کا دروازہ بند کر کے مسہریوں پر دراز ہو گئے۔ ایک مسہری میرے حصے میں آئی، دوسری پر وہ دونوں لیٹ گئے۔ دن بھر کی تھکان اور بھاگ دوڑ کے باعث جلد ہی میری آنکھ لگ گئی اور وہ دونوں دبی دبی آوازوں میں باتیں کرتے رہے۔ دن چڑھے میری آنکھ کھلی تو میں کاٹیج کا دروازہ باہر سے مقفل کر کے کھیتوں کی طرف چل دی۔ کندھے سے رائفل لٹکی ہوئی تھی اور بغلی ہاسٹل میں پستول جھول رہا تھا۔ مزدوروں نے مجھے اس شان سے آتے دیکھا تو نگاہوں میں حیرت سمیٹ آئی۔ کئی افراد نے مجھے مبارکباد دی تھی اور میں سر کو جنبش دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جانی اور جوشی کہاں ہیں ماسٹر؟ ایک جگہ درگا داس نامی ادھیڑ عمر شخص نے مجھ سے سوال کیا۔ انہوں نے غداری کی تھی، اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو۔ اب جزیرے پر سارے اختیارات مجھے حاصل ہیں۔ اسی وقت میری نگاہ ڈسوزا پر پڑی جو پتیاں صاف کرتے کرتے کنکھیوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈسوزا؟ یس ماسٹر۔ میں تمہاری ساری حرکتوں سے باخبر ہوں۔ آئندہ تم کسی سازش میں ملوث پائے گئے نا تو میں تمہیں زندہ سمندر میں پھینکوا دوں گا۔ میں نے ہمیشہ کاٹیج والوں کے حکم کی تعمیل کی ہے ماسٹر۔ حکم کی تعمیل اور سازش میں فرق ہوتا ہے ڈسوزا، آئندہ اس بات کا خیال رہے۔ میں نے اس روز پورے جزیرے کا گشت لگایا تاکہ مزدوروں کو اقتدار کی تبدیلی کا علم ہو جائے۔ جب میں واپس کاٹیج میں پہنچا تو وہ دونوں میرے منتظر تھے۔ ماسٹر، ایک بات کہوں؟ کیا گریش؟ کاٹیج میں ہماری کوئی بے اعتدالی ہم تینوں کو نہ لے ڈوبے۔ اگر تم اجازت دو تو ہم پہلے کی طرح اپنے جھوپڑوں میں چلے جائیں۔ یہ تمہاری مرضی ہے، اس طرح ہم باہر والوں کے خیالات سے باخبر بھی رہ سکیں گے ماسٹر۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، رہائش کی صورت میں تم اپنا اسلحہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکو گے۔
ہم اسلحے کی پوری حفاظت کریں گے۔ نہیں، تم دیکھ چکے ہو کہ محض ایک رائفل کی وجہ سے جانی اور جوشی کو عبرتناک موت سے دوچار ہونا پڑا۔ میں اپنے ساتھ ایسا کوئی واقعہ دہرانا نہیں چاہتا۔ ہم اسلحہ یہاں ہر شام جمع کرا دیا کریں گے۔ ہاں، یہ ممکن ہے۔ موٹر بوٹ کی آمد تک ہمیں پوری طرح محتاط رہنا ہوگا۔ اس تجویز پر مجھے رضامند پا کر ان کا اطمینان ہو گیا اور وہ اسلحہ ساتھ رکھنے کے مطالبے سے یکسر دستبردار ہو گئے۔ البتہ ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم تینوں دوپہر کا کھانا کاٹیج میں ساتھ ہی کھایا کریں گے تاکہ روزانہ واقعات پر تبادلہ خیال ہو سکے اور ساتھ ہی وہ دونوں اعلیٰ قسم کی شراب اور لذیذ کھانوں سے بھی لطف اندوز ہوتے رہیں۔ اس کے بعد جزیرے پر میں نہایت سکون سے وقت گزارتا رہا۔ اس دوران گریش اور رنجیت میرے ساتھ خاصے بے تکلف ہو گئے۔ جزیرے کے اقتدار پر قبضے کے 27ویں دن موٹر بوٹ کے ہوٹر کی مخصوص آواز سن کر بے اختیار میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس وقت دوپہر ڈھل رہی تھی اور میں کاٹیج میں اکیلا تھا۔ میں نے باہر آ کر گھاٹ سے جائزہ لیا تو بوٹ کھلے سمندر سے نہر میں داخل ہو رہی تھی۔ دن کا اجالا ہونے کے باعث روشنیوں کے اشارے غیر ضروری تھے۔ میں بوکھلا کر گھاٹ سے واپس ہو لیا۔ اس وقت گریش اور رنجیت کی وہاں موجودگی بہت ضروری تھی اور وہ دونوں نہ جانے کہاں مرے پڑے تھے۔ میں چند ہی قدم چلا تھا کہ سامنے سے دونوں آتے دکھائی دیے۔ شاید انہوں نے بھی ہوٹر کی آواز سن لی تھی۔ ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ 3 رائفلیں سنبھالیں، فاضل راؤنڈ جیبوں میں بھر لیے۔ پھر میں نے آشاریہ 4-2 کا ریوالور بھی ساتھ لیا اور بوٹ کی آمد سے پہلے ہی ہم نے گھاٹ کو نرغے میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد بوٹ چوبی گھاٹ سے آ لگی۔ بوٹ سے ریشم کا ایک موٹا سا رسہ پلیٹ فارم پر پھینکا گیا۔ پھر ایک ملہ بھی اوپر آ گیا۔ اس نے وہ رسہ زمین پر گڑے ہوئے شہتیر سے باندھ دیا اور بوٹ کا انجن بند کر دیا۔ راجا، ذرا دیکھ تو جانی لوگ کدھر ہیں؟ بوٹ سے کسی نے چیخ کر کہا۔ وہ آواز واضح طور پر بوٹ کے کپتان مائیکل کی تھی۔ سب سے پہلے گھاٹ پر اترنے والا ملہ کاٹیج کی طرف چل دیا اور بوٹ کا تھکا ہارا عملہ آہستہ آہستہ باہر آنے لگا۔ مائیکل کی میت میں جب وہ لوگ سائے دار حصے کی طرف بڑھنے لگے تو ہم تینوں نے اچانک خود کو ظاہر کر دیا۔ ہینڈز اپ! ان میں سے 6 نے مشینی طور پر ہاتھ اٹھا دیے۔ 7واں پھرتی سے سینے کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کا ہاتھ داہنی جیب میں گیا تھا۔ بیک وقت 2 فائر ہوئے۔ گریش کی رائفل کے ایک فائر نے 2 ملاحوں کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا اور میرے پستول سے نکلی ہوئی گولی نے 7ویں کا بھیجا اڑا دیا۔ حکم کی تعمیل کرو، ان لوگوں پر خون سوار ہے! اچانک مائیکل ہذیانی انداز میں چیخ کر بولا۔ یہ بڑی حوصلہ افزا پیش رفت تھی۔ تم ان لوگوں کو یہیں کور کیے رکھو، نیلی جرسی والے کے سوا جسے چاہو ہلاک کر سکتے ہو، میں راجے کو دیکھتا ہوں۔ میں نے گریش کے کان میں تیز سرگوشی کی اور جلدی سے وہاں سے واپس ہو لیا۔ میں درختوں کی اوٹ سے نکلا ہی تھا کہ اچانک سامنے سے فائر ہوا۔ گولی میرے داہنے شانے سے چند انچ کے فاصلے پر سے گزر گئی اور میں پلٹ کر جھاڑیوں میں جا گرا۔ کاٹیج کی طرف آنے والا راجا نامی ملہ خاکی نیکر میں ملبوس ریوالور لیے ایک درخت کے تنے کی اوٹ میں کھڑا تھا جہاں سے اس نے مجھ پر فائر کیا تھا۔ شاید گھاٹ کی طرف چلنے والی گولیوں کی آوازوں نے اس پر پہلے ہی صورتحال واضح کر دی تھی۔ میں جہاں تھا سانس رو کے وہیں پڑا رہا۔ ادھر راجا بار بار تنے کی اوٹ سے سر قدرے باہر نکالتا اور مجھے ذرا بھی مہلت دیے بغیر پھر دبک جاتا۔ انہی کوششوں میں غیر ارادی طور پر راجا کی داہنی پنڈلی تنے کی اوٹ سے اس حد تک باہر آ گئی کہ میں اس کا نشانہ لے سکتا تھا۔ گو مجھے پستول چلانے کی مشق نہیں رہی تھی، نہ ہی میں اتنے بڑے بور کے اسلحے کے استعمال پر قادر تھا، مگر اس وقت ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ میں نے جھاڑیوں میں ذرا بھی آہٹ کیے بغیر نیم تاریکی میں اس کی پنڈلی کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ہولناک دھماکے کے ساتھ ہی راجا کی دلخراش چیخ بلند ہوئی اور وہ پرشور آواز کے ساتھ نیچے گر گیا۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر جھاڑیوں سے نکلا تو راجا کا ریوالور دور پڑا تھا اور وہ گھسٹ کر اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی داہنی پنڈلی کے چیتڑے اڑ چکے تھے۔ میں نے جھپٹ کر اس کا بڑھا ہوا ہاتھ اپنے پیر سے کچل دیا اور اس کا ریوالور زمین سے اٹھا لیا۔ پھر اسی ریوالور کی گولی میں نے اس کے بائیں پہلو میں اتار دی۔ میں اسے وہیں تڑپتا چھوڑ کر دوبارہ گھاٹ کی طرف واپس ہو لیا۔ وہاں گریش اور رنجیت ان چاروں کو کور کیے کھڑے تھے۔ 2 زخمی بے ہوش پڑے تھے، تیسرا میرے ہاتھوں پہلے ہی مارا جا چکا تھا۔ ان چاروں کی تلاشی لو رنجیت۔ میں نے رنجیت کے ہاتھوں سے رائفل لیتے ہوئے اسے حکم دیا۔ ماسٹر، یہ خون ریزی تمہیں مہنگی پڑے گی، استاد کے ہاتھ تمہیں قبر سے بھی کھینچ نکالیں گے۔ مائیکل نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ! میں نے اسے دھتکار دیا۔ وہ چاروں ہی مسلح تھے
ان کے ہتھیار برآمد کرنے کے بعد رنجیت نے بوٹ سے ریشم کی پتلی ڈوری کا لچھا نکالا اور باری باری ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ زخمیوں کو ختم کر کے نہر میں پھینک دو، ایک لاش درختوں میں بھی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے ان چاروں کو کاٹیج کی طرف ہانکتے ہوئے گریش کو ہدایت کی۔ تمہیں ان چاروں کے خون کا حساب دینا پڑے گا ماسٹر، تمہارے سینے میں شاید پتھر کا دل ہے جو آدمیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے پر تلے ہوئے ہو۔ مائیکل زہریلے لہجے میں بولا، بکواس مت کرو مائیکل، یہ یاد رکھو کہ میں تمہارے بغیر بھی بوٹ بمبئی کے ساحل تک لے جا سکتا ہوں۔ میری یہ دھمکی کھوکھلی تھی۔ میرے لیے بوٹ چلانا تو درکنار، بوٹ کا انجن اسٹارٹ کرنا بھی دشوار تھا، مگر ان الفاظ کا مائیکل پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ بے یقینی کے عالم میں میرا منہ تکنے لگا۔